बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। गुजरात में कुछ रोज पहले एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था कि 5 बच्चे एक कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। कमरे के अंदर कोयले दहका के रखे गए, कमरा चारों तरफ से बंद था और जब वहां पे माँ पहुंचती है कुछ घंटों बाद, दरवाजा खटखटाती है तो कोई भी आवाज अंदर से नहीं आती, जिस पे अहले मोहल्ला मिलकर वो दरवाजे तोड़ते हैं और अंदर एक क़यामत का मंजर होता है कि बच्चों की लाशें बेड के ऊपर पड़ी होती हैं। जो खातून इन बच्चों की माँ के साथ उस कमरे के अंदर सबसे पहले दाखिल हुई है, उसने आंखों से क्या देखा है, वो क्या बताती हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कोयलों की वजह से दम घुटने से इनकी अमवात हुई हैं या कि ये मामला कुछ और है। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ बच्चों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस ने फोर्स किया बच्चों की वालदा को, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम से मना कर दिया। और इसी तरह जैसे कि बच्चों का जो बाप है मलेशिया में यानी बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में मौजूद है, उससे भी बात की गई पुलिस की तरफ से कि पोस्टमार्टम करवा लिया जाए ताकि वजह मौत का पता चल सके, लेकिन बाप ने भी मना कर दिया। अब ये पुलिस ने भी ऑलमोस्ट अपनी जान छुड़ाने के लिए इन बच्चों की तदफीन वगैरह भी होगी, बच्चों की डेड बॉडीज भी हवाले कर दी, लेकिन जिन लोगों ने उस कमरे में सबसे पहले दाखिल होकर सारी सूरत हाल देखी थी वो अब खामोश नहीं है, वो बल्कि अब बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी कोयलों की वजह से मामला नहीं हुआ, बल्कि बच्चे जो हैं उनको जहर दे के मारा गया है। ये जहर किसने दिया है? क्या जो खाना कुछ देर पहले बच्चों ने खाया था उसमें जहर मिला हुआ था? और क्या जब ये वालदा अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है तो उनके पास कोई बाद में वालदा की अदम मौजूदगी में आया, कोई चीज देके गया? ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। और बिलखुसूस एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सैयद फुरकान शाह, उन्होंने भी इस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो बच्चों की मौत है ये कोयलों की वजह से नहीं हुई। पुलिस के लोग जो हैं उन्होंने वक्ती तौर पे अपनी जान जरूर छुड़वा ली है कि जी ये 5 अमवात हैं और अब फैमिली के लोग राजी नहीं हो रहे कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। और उसके बाद उन्होंने बच्चों की तदफीन के लिए डेड बॉडीज भी दे दी। और अब जब ये 2 लोग हैं, एक बिल्कुल ही साथ वाला इनके फ्लैट है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये फ्लैट हैं तकरीबन 18 के करीब, और इनमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रेंट पे उन्होंने ये फ्लैट ले रखे हैं। इसी घर ये सेकंड फ्लोर पे ये फैमिली रहाइश पजीर थी और इनके बिल्कुल साथ वाला जो इनका नेबर का घर है वो खातून अब सामने आई हैं। वो कहती हैं कि तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान का टाइम था और बहुत ज्यादा शोर बाहर से आ रहा था, जैसे कि कोई दरवाजा जोर जोर से नॉक कर रहा है। वो कहती हैं कि मैंने उठ के देखा तो जो लाइबा शफीक है यानी कि इन बच्चों की माँ, वो दरवाजा खटखटा रही थी लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती थी। उनका ये भी कहना था कि इनके बच्चे इतने ज्यादा शरारती थे कि वो कभी भी अंदर नहीं बैठे थे, और अगर ये कभी जैसे कि मोस्टली ये बच्चों को छोड़ के चली जाती थी तो इनकी जो बड़ी बेटी है 14-15 साल की, वो उन बच्चों को देखती थी और ये बाकी जो उसके छोटे बहन भाई थे वो घर बहुत कम आते थे बाहर, या तो वो गली में रहते थे या फिर नीचे एक और फ्लैट है उनके साथ इनका काफी आपस में आना जाना था, तो बच्चे वहां चले जाते थे। वो कहती हैं कि मैं भी उठी और मैंने तैयबा शफीक से कहा कि आप नीचे जाके देखो, लगता आपके बच्चे घर के अंदर नहीं हैं, और बच्चे नीचे उन्हीं के घर जाके बैठे होंगे जिनके घर वो पहले जाते हैं नीचे वाले फ्लैट में। वो कहती हैं कि थोड़ी देर बाद लाइबा शफीक वापस आती है और वो कहती है कि ना तो उस फ्लैट में मेरे बच्चे हैं, और मैंने बाहर दुकानदारों से भी पूछा है, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने मेरे बच्चे काफी देर से नहीं देखे हैं। जिस पे वो कहती हैं कि लाइबा शफीक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे अंदर ही हैं, लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो कहती हैं कि मैंने और इसी तरह मेरा भाई लाला मूसा से मुझे मिलने के लिए आया था, हम दोनों बहन भाइयों ने लाइबा शफीक के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की और दरवाजे को उस जगह से तोड़ा गया जहां पे कुंडी उसके बिल्कुल करीब थी। वो कहती हैं कि वो वाला एरिया दरवाजा खोला तो जब अंदर दाखिल हुए हैं
تو جس کمرے میں بچے موجود تھے وہ جو کمرہ ہے وہ بھی اندر سے لاک تھا، یعنی بند تھا وہ کمرہ۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کا بھی دروازہ توڑا گیا، جو کہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں کنڈیاں وغیرہ ہیں اس جگہ سے سوراخ کیے گئے یا توڑا گیا ہتھوڑوں کے ساتھ کہ کسی طرح دروازہ کھول سکیں۔ ساتھ والی جو یہ ہمسائے خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ جی میں لائبہ شفیق کے ساتھ سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوئی ہوں، اور بچے جو ہیں وہ پانچوں کے پانچوں بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کی اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی، کوئی بھی بچہ اس میں سے زندہ نہیں تھا۔ اور پھر وہ ایک اور اس میں بڑا خوفناک انکشاف کر رہی ہیں جو کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور شاید اسی لیے جو پولیس ہے لائبہ شفیق کو فورس کیا تھا کہ ان بچوں کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، وہ اس لیے کہ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ بیڈ کے اوپر جو بڑے 3 بچے ہیں انہوں نے خون کی الٹیاں کر رکھی تھی، اور ان کے منہ کے اوپر، ان کے گلے کے اوپر بھی خون کی الٹیاں گری ہوئی تھی، اور اسی طرح جو 2 چھوٹے بچے تھے انہوں نے بھی وامٹنگز کی ہوئی تھی، لیکن ان کی وامٹنگز میں بلڈ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کافی کوانٹٹی میں ان لوگوں نے بھی، یعنی ان 2 بچوں نے بھی وامٹنگ کر رکھی تھی۔ اب یہ جو خون کی الٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اسی وقت کہا کہ یہ کمرے میں ہم بھی کافی دیر سے موجود ہیں۔ اس خاتون کا یہ کلیم کرنا ہے کہ میں اور میرا بھائی ہم کافی دیر اس کمرے میں موجود رہے، ہم نے ریسکیو والوں کو کال کی، ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی ایمبولینس آ جائے، بچوں کو فوری طور پہ شفٹ کیا جائے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ 20-25 منٹ اس کمرے میں موجود رہنے کے باوجود نہ تو ہمارا سانس بند ہوا، اور نہ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اس طرح کی گھٹن یا دھواں اس کمرے میں بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انہوں نے بڑا انوکھا انکشاف کیا، وہ کہتی ہیں کہ اس کمرے کی ایک ونڈو، ایک الماری جو ہے وہ ایک سائڈ سے کھلی ہوئی تھی، یعنی ہوا اندر داخل بھی ہو رہی تھی اور باہر بھی اندر جو تپش وغیرہ تھی وہ نکل سکتی تھی، یعنی ایک سائڈ سے کھڑکی جو ہے وہ کھلی تھی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، کہ سارا کچھ بند تھا۔ اور پھر یہ جو کوئلے ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ نیچے باربیکیو ایک شخص لگاتا تھا، وہ وہاں سے کام چھوڑ کے چلا گیا، تو اب وہاں پہ کافی زیادہ کوئلہ پڑا ہوا تھا، تو یہ لوگ جو فلیٹ میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ نیچے سے فری میں یعنی کوئلہ اٹھاتے تھے اور اوپر لا کے اپنے اپنے اپارٹمنٹس میں یہ لوگ کوئلے دہکا کے تو آگ وغیرہ جلا رہے تھے، جیسے آج کل سردی پڑ رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ والی جو آگ ہے یہ ان کے گھر میں پچھلے 15 دن سے جلائی جا رہی تھی، اور اسی طرح یہ لوگ جلاتے تھے۔ اگر دھوئیں کی وجہ سے یا کوئلوں میں کوئی مسئلہ تھا تو یہ اموات پہلے بھی ہو سکتی تھی۔ یہ وہ خاتون کلیم کرتے ہیں کہ یہ اموات جو ہیں یہ نہ تو کوئلوں سے ہوئی ہیں، نہ وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میں کمرے میں داخل ہوئی ہوں، کمرے کے اندر جو سینیریو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ دھواں پھیلا ہوا ہے یا دم گھٹ رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے۔ اور پھر بچوں نے وہ کہہ رہی بلڈ کی وامٹنگز کر رکھی تھی۔ ان کا یہ بھی کلیم کرنا ہے کہ ان کی جو بڑی بچی ہے وہ کافی سمجھدار تھی، اور اگر ایک مثال ہے ایک کسی بچے کو وامٹنگ فیل ہوئی تو پھر کوئی دوسرا بچہ اٹھ کے فوری طور پہ دروازہ بھی کھول سکتا تھا، یا اس کو دیکھ سکتا تھا کہ وہ الٹی کیوں کر رہا ہے یا اس کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے۔ ایک ہی ٹائم میں سب کی اموات ہو جانا، ایک ہی وقت میں سب کا الٹیاں کرنا، وہ بھی خون کی، تو یہ والی جو چیزیں ہیں جب پولیس ان کے گھر تو نہیں پہنچ سکی، کیونکہ جب انہوں نے 15 پہ کال کی یا ریسکیو کو کال کی تو انہیں تھوڑا ٹائم لگا۔ یہ لوگ رکشوں میں، اور وہ خاتون بتاتی ہیں کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی ان کے بچوں کو اٹھا کے فوری طور پہ ہم ہاسپٹل لے گئے۔ جب وہاں پہ بچے لائے گئے تو ڈاکٹرز نے یہ جو ایک رپورٹ ان کی بنائی ہے ان بچوں کی، اس پہ یہ مینشن کیا ہے کہ جب یہ بچے لائے گئے ہیں تو یہ سارے ڈیڈ ریسیو کیے گئے ہیں، کہ ایک بھی بچہ جو ہے ان میں سے سانس نہیں لے رہا تھا۔ سب بچوں کی ایک ہی ٹائم پہ اموات ہوئی ہیں، سب بچوں نے ایک ہی ٹائم پہ وہ کھانا کھایا ہے جو کہ کھانا ان کو دیا گیا تھا۔ اب وہ کھانا گھر بنایا گیا تھا، وہ کھانا بازار سے لا کے دیا گیا تھا، ہو سکتا ہے یہاں پہ میں بالکل بھی جو بچوں کی والدہ ہے ان کو بلیم نہیں کر رہی کہ خدا نہ خاصہ انہوں نے کچھ کھانے میں ملا دیا یا کوئی ایسا معاملہ کیا، ہو سکتا ہے کھانے کے اندر کچھ گرا ہو، کوئی زہریلی چیز گری ہو سکتا ہے کہ جو کھانا گھر بنایا گیا ہو اس میں کچھ گر گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ کھانا جو ہے وہ ماں نے نہیں کھایا تھا، یا ان کے ساتھ جو ان کی بہن بھی وہ بتاتی ہیں کہ وہ باہر گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ، کیا ان کی بہن نے بھی وہ کھانا نہیں کھایا تھا، صرف 5 بچوں نے ہی وہ کھانا کھایا۔
وہ جو کھانا ہے اور اسی طرح جو کوئلے وغیرہ ہیں وہ تمام چیزیں فورینسک لیب والوں کو دی گئی۔ پولیس والوں نے کافی کوشش کی کہ ان بچوں کا ایک دفعہ پوسٹ مارٹم کروا لیا جائے، کیونکہ پولیس کو بھی اس بات کے اوپر کافی شکوک و شبہات نظر آ رہے ہیں کہ ایک ہی وقت میں، اور پھر جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی پولیس کو یہی بتایا کہ بچوں نے خون کی الٹیاں کر رکھی تھی، جس سے ایسا خدشہ لگتا ہے کہ شاید بچوں کو کوئی زہر والی چیز دی گئی ہے یا بچوں نے کوئی زہریلی چیز کھائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد پولیس نے فی الحال اس کا جو وہاں سے کلیکٹ کی گئی ہیں چیزیں وہ تو فورینسک سائنس لیبارٹری میں بھجوا دی ہیں لاہور، لیکن بچوں کی جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے وہ تو اب تک آ بھی جانی تھی، پوسٹ مارٹم ہو جاتا اور میدے کے نمونے لے کے فورینسک میں بھجوائے جاتے تاکہ پتہ چلتا کہ کیا بچوں کو کوئی زہر دیا گیا، کوئی زہریلی چیز بچوں کو کھلائی گئی، یا انہوں نے کوئی کھانے میں کوئی ایسی چیز گری ہوئی تھی جو کھا لی۔ لیکن ان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے پولیس کے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ریاض، ایس پی ریاض، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی فورس کیا کہ جو بچوں کی والدہ ہے، ظاہر ہے وہ اس وقت غم سے نڈھال تھی، اور میں نے انہیں کہا کہ ہمیں بچوں کا پوسٹ مارٹم کروانے دیں تاکہ ہم اصل وجہ جان سکیں کہ یہ خون کی الٹیوں والا معاملہ کیا ہے، جس پہ کہ والدہ نے کہا کہ میں بھی نہیں چاہتی کہ پوسٹ مارٹم ہو، اور جو بچوں کا والد ہے ملائیشیا میں مقیم، اس سے بھی ٹیلی فون پہ بات کروائی گئی، اس نے بھی کہا کہ بھئی میرے بچوں کی اب جیسے کہ اموات سارے میرے بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اب ہم نے ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کروانا، لہٰذا ڈیڈ بوڈیز دے دی جائیں۔ اور پھر پولیس کو اس چیز کے اوپر بھی کچھ شکوک و شبہات نظر آتے ہیں کہ بچوں کا والد بھی واپس نہیں آیا، اس کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، اور بچوں کو فوری طور پہ جیسے کہ ہاسپٹل سے لایا گیا، ان کو دیا گیا، ڈیڈ بوڈیز دی گئی ہیں، کچھ ہی دیر بعد انہوں نے بچوں کی تدفین کر دی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے پولیس بھی اب یہ 5 اموات کا کیس ہے، پولیس نے بھی اپنی جان چھڑائی کہ اب ہم نہیں یہ کروانا چاہتے پوسٹ مارٹم، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، لیکن پولیس کی نیگلیجنسی ہے کہ جب اس طرح کے آثار نظر آ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے اس معاملے میں، اور اب تو جو ان کے ساتھ سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوئے ہیں جو 2 لوگ، وہ بتا رہے ہیں کہ اندر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، نہ ہی کمرے میں کوئی دم گھٹ رہا تھا، نہ کوئی سمیل تھی، نہ دھواں تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئلے جل رہے تھے تب بھی، یعنی دہکے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ آرام سے ہم بھی اندر داخل ہوئے ہیں اور ہم کھڑے رہے ہیں کافی دیر، کوئی ہمارا دم نہیں گھٹا، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے۔ ان بچوں کو خاتون کا کلیم کرنا ہے جو ساتھ ہمسایہ ہے کہ بچوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے زہر دے کے یا کوئی زہر والی چیز کھائی گئی ہے ان بچوں کی طرف سے، اس کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ تو اب جو بچوں کی والدہ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، ظاہر ہے اس کے تو یہ 4 بچے تھے اور وہ سارے کے سارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ خاتون جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، یہ اس میں جو سید فرقان شاہ ہیں ایک سینئر جرنلسٹ، وہ یہ بتاتے ہیں کہ خاتون کی طرف سے پہلے 2-3 بیان سامنے آئے تھے کہ پہلے یہ کہا تھا ہم رپورٹ لینے گئے ہیں، پھر کہا ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر کہا ہم ٹیسٹ کروانے گئے تھے۔ اب جو سرکاری ہاسپٹل جن کا یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کروانے تھے اپنی بہن کے، جو ان کی بہن آئی تھی اور جن کا ایک بیٹا بھی اس میں شامل ہے، یہ جو 5 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو جو سرکاری ہسپتال ہے اب وہ شام کے ٹائم 5-6 بجے تو کوئی بھی وہ ٹیسٹ وغیرہ یا ایسے معاملات نہیں کرتے، وہاں تو دن کے ٹائم جو ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہو سکتا ہے خاتون صبح 9-10 بجے گھر سے گئی ہو، اور یہ دن کے ٹائم اگر ناشتہ بچوں کو دیا گیا ہے یا دوپہر، کیونکہ اسکولوں سے بھی بچوں کو آج کل چھٹیاں ہیں، تو یہ خاتون واپس آتی ہیں تقریباً 7 سے 8 بجے کے درمیان رات کو۔ جو ان کی ہمسائی ہے باہر آئی اور جس نے ان کے ساتھ دروازہ توڑوایا ہے، وہ یہی بتا رہی ہیں کہ 7 سے 8 بجے کا ٹائم تھا جب یہ واپس آئی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ مردہ حالت میں تب پڑے ہوئے تھے، اور یہ سارا معاملہ تھا۔ اب اس میں جو ایک دم سب کا سو جانا، کیا سارے بچوں کا امیون سسٹم جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک جیسا ہی تھا کہ اگر انہوں نے کسی ایک کا سانس بند ہو رہا تھا فور ایگزامپل کوئلوں کی وجہ سے، تو سب کا سانس بند ہو گیا، پھر اس میں بڑے بچے بھی شامل ہیں، مختلف ایجز کے بچے شامل ہیں۔
बड़े बच्चे जो हैं वो उठ के दरवाजा भी खोल सकते थे, अगर किसी छोटे बच्चे ने वॉमिटिंग की थी तो वो उसको देख भी सकते थे, कमरे से बाहर भी ला सकते थे, लेकिन बेड के ऊपर 5 के 5 बच्चे जो हैं वो सीधे पड़े हुए थे, जो एनी शाहदीन है वो ये बता रहे हैं। और उन्होंने ब्लड की जो वॉमिटिंग्स हैं 3 बड़े बच्चों ने कर रखी थी और जो छोटे हैं उनकी वॉमिटिंग्स जो हैं वो ब्लड के बगैर थी। तो ये सारा मामला है। अब बच्चों का बाप अभी तक वापस नहीं आया, उसकी वहां से रोते हुए वीडियो सामने आ रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं वापसी के, मैं यहाँ इलीगल हूँ। और इनके जो करीबी लोग हैं वो यही बताते हैं कि जो इन बच्चों का वालिद है शफीक, ये तकरीबन 1.25 साल पहले मलेशिया गया है और इससे पहले ये यहीं होता था और इसी घर में ये लोग रेंट पे काफी 12-13 साल से रहाइश पजीर हैं। और ये सारा मामला है। अब इसमें जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट हैं वो चेक की जाएंगी जैसे ही आती हैं, कि जो वहां से खाना कलेक्ट किया गया, जो वहां से एविडेंस लिए गए हैं, कलेक्शन की गई है और फोरेंसिक में भिजवाई गई है। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि अगर पुलिस वाले जो हैं, बिलखुसूस माँ नहीं चाहती थी कि उसने पोस्टमार्टम करवाना है, तो इसमें जो रियासत है वो अपनी मदियत में मुकदमा दर्ज करती और बच्चों का पोस्टमार्टम करवा देते, एटलीस्ट पता तो चलता कि बच्चों को क्या जहर खुरानी, उनके मैदे के नमूने लिए जाते और वो सारी चीजें बहुत जल्दी सामने आ जानी थी। तो ये इसकी लेटेस्ट सूरत हाल है कि ये जो अब 2 लोग अंदर दाखिल हुए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ऐसा कोई मामला नहीं है धुएं वाला, ना ही कोई कोयलों वाला और ना ही दम घुटने वाला, बल्कि बच्चों को जहर दिया गया है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।